ارمغان کافی دیر تک گاڑی کے پاس خاموش کھڑا رہا۔ اس کی نگاہیں اب بھی دوائیوں کی پرچی پر جمی ہوئی تھیں۔ مریضہ زیبا محسن۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ زیبا، یہ نام اس کے لیے صرف ایک نام نہیں تھا بلکہ برسوں پرانی ایک ایسی یاد تھا جسے وہ لاکھ بھولنا چاہتا تھا مگر کبھی بھلا نہ سکا۔ سر، چلیں؟ ڈرائیور کی آواز نے اسے حال میں واپس کھینچ لیا۔ ارمغان نے پرچی طے کی اور گاڑی میں بیٹھ گیا، مگر اس کا ذہن ماضی کی طرف جا چکا تھا۔ دوسری طرف ردا گھر پہنچی تو زیبا دروازے پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میں پریشان ہو رہی تھی۔ ردا نے مسکراتے ہوئے دوائیوں کا تھیلا ان کے ہاتھ میں دیا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے سب خیریت رہی۔ زیبا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گیا۔ حادثہ؟ محسن بھی فوراً باہر آ گئے۔ کیا ہوا ردا؟ ردا نے ساری بات بتائی، مگر اس نے ارمغان کا ذکر صرف اتنا کیا کہ ایک اجنبی شخص نے اس کی مدد کی۔ محسن نے سکون کا سانس لیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ رات کو سب سو گئے، مگر ارمغان کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ اس نے اپنی الماری سے ایک پرانا لکڑی کا ڈبہ نکالا۔ ڈبے میں چند پرانی تصویریں، ایک خط اور ایک چاندی کا لاکٹ رکھا تھا۔ اس نے لاکٹ کو ہاتھ میں لیا اور دھیرے سے کہا، اگر یہ وہی زیبا ہے تو قسمت نے ہمیں دوبارہ کیوں ملایا ہے؟ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ دادی جان اندر آئیں۔ انہوں نے ارمغان کی آنکھوں میں برسوں بعد وہ بے چینی دیکھی جو بہت پہلے چھوڑ آیا تھا۔ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ارمغان نے چند لمحے خاموش رہ کر صرف ایک سوال کیا، دادی، کیا قسمت واقعی انسان کو ماضی سے دوبارہ ملا سکتی ہے؟ دادی جان نے گہرا سانس لیا، مگر جواب دینے سے پہلے ان کے چہرے پر بھی پریشانی اتر آئی۔ ارمغان کے سوال پر دادی جان چند لمحے خاموش رہیں۔ ان کی نگاہیں ارمغان کے ہاتھ میں موجود چاندی کے لاکٹ پر جم گئیں۔ تم نے یہ لاکٹ پھر سے نکال لیا؟ ارمغان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ دادی، آج ایک نام نے مجھے برسوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ زیبا۔ یہ نام سنتے ہی دادی جان کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ انہوں نے فوراً کرسی پر بیٹھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ارمغان، کچھ رشتے وقت کے ساتھ دفن ہو جانے چاہیے، لیکن اگر وہ خود واپس آ جائیں تو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دادی جان جانتی تھی کہ اب ارمغان کو روکنا آسان نہیں ہوگا۔ ردا اپنے کمرے میں بیٹھی اگلے دن کی اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی دوست ماہم کا فون آیا۔ کل یونیورسٹی جلدی آنا، ایک بڑی کمپنی کی اسکالرشپ کے لیے انٹرویو ہے۔ واقعی؟ ہاں، صرف چند طلباء منتخب ہوں گے۔ ردا کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ اگر اسے یہ اسکالرشپ مل جاتی تو محسن پر مالی بوجھ کافی کم ہو جاتا۔ میں ضرور آؤں گی انشاءاللہ۔ ادھر حارث اپنے دفتر میں بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں ارمغان کی کمزوری معلوم کرنی ہے۔ فون بند کرتے ہی اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے اور میں وہ ڈھونڈ کر رہوں گا۔ اگلی صبح ردا جلدی یونیورسٹی پہنچ گئی۔ کیمپس میں غیر معمولی رونق تھی۔ سب طلباء اسکالرشپ انٹرویو کی تیاری میں مصروف تھے۔ ردا نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، ابو کی محنت کبھی ضائع نہ ہونے دینا۔ اسی وقت یونیورسٹی کے باہر کئی لگژری گاڑیاں آ کے رکیں۔ تمام طلباء حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ لگتا ہے کمپنی کے لوگ آ گئے ہیں۔ ردا نے بھی بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ پہلے چند افسر اندر داخل ہوئے اور پھر سیاہ سوٹ پہنے پرسکون مگر باوقار انداز میں ایک شخص اندر آیا۔ ردا کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہی تو وہ شخص ہے۔ ارمغان بھی اندر آتے ہی ایک لمحے کے لیے ردا پر نظر ڈال کر رک گیا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے ملی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن قسمت ایک بار پھر انہیں آمنے سامنے لا کھڑا کر چکی تھی۔ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ تمام طلباء اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے اور اس بڑی کمپنی کے نمائندوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ردا بھی ماہم کے ساتھ پچھلی قطار میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار اس شخص کی طرف جا رہی تھیں جسے وہ 2 مرتبہ اتفاقاً مل چکی تھی۔ تم اسے جانتی ہو؟ ماہم نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، ردا نے فوراً جواب دیا، مگر وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل اتنی بے چینی کیوں محسوس کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد پروگرام کا آغاز ہوا۔ اسٹیج پر یونیورسٹی کے پرنسپل آئے اور مہمانوں کا تعارف کروانے لگے۔ آج ہمارے درمیان ملک کی مشہور کمپنی
AM گروپ کے CEO موجود ہیں۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ جناب ارمغان خان۔ ردا حیرت سے اسٹیج کی طرف دیکھنے لگی۔ تو یہ اتنی بڑی شخصیت ہے؟ ارمغان پرسکون انداز میں مائک کے سامنے آیا۔ کامیابی صرف دولت کا نام نہیں بلکہ ایمانداری، محنت اور کردار کا نام ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سا اعتماد تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا، مگر ارمغان کی نظریں کبھی کبھی بے اختیار ردا کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ ہر بار خود کو ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا۔ پروگرام کے بعد اسکالرشپ انٹرویوز شروع ہوئے۔ ایک ایک کر کے طلباء اندر جا رہے تھے۔ آخر کار ردا کا نام پکارا گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں 5 افراد موجود تھے اور درمیان میں ارمغان بیٹھا تھا۔ ردا نے نظریں جھکا لیں۔ انٹرویو شروع ہوا۔ کئی سوالات پوچھے گئے اور ردا نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیے۔ تمام ممبرز اس کی ذہانت اور سادگی سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک ارمغان نے پہلی بار سوال کیا، اگر زندگی آپ کو ایک ایسا موقع دے جس سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں لیکن اس کے بدلے آپ کو اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنی پڑے تو آپ کیا کریں گی؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ سوال عام انٹرویو کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ ردا نے چند لمحے سوچا، پھر پرسکون لہجے میں بولی، میں کبھی ایسی کامیابی قبول نہیں کروں گی جو مجھے اپنے اصولوں سے دور کر دے۔ کمرے میں بیٹھے تمام لوگ متاثر ہو گئے۔ ارمغان نے بھی پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بہت خوب۔ شام کو نتائج کا اعلان ہوا۔ تمام طلباء بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ماہ مسلسل دعا کر رہی تھی، یا اللہ ردا کا نام آ جائے۔ آخرکار لسٹ آویزاں کی گئی۔ ردا نے کانپتے ہاتھوں سے نام تلاش کرنا شروع کیا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فہرست میں سب سے اوپر لکھا تھا ردا محسن، مگر مکمل اسکالرشپ منظور۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اب وہ اپنی تعلیم بغیر کسی مالی پریشانی کے مکمل کر سکتی تھی۔ اسی وقت ایک یونیورسٹی ملازم اس کے قریب آیا۔ مس ردا، جی آپ کے لیے ایک لفافہ آیا ہے۔ ردا نے حیرت سے لفافہ لے لیا۔ اس پر نہ کوئی نام تھا نہ بھیجنے والے کا پتہ۔ اس نے آہستہ سے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک چھوٹی سی پرچی تھی۔ اس پر لکھا تھا، اپنی والدہ زیبا سے پوچھنا ارمغان کون ہے۔ ردا کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر دوبارہ وہ الفاظ پڑھے، اپنی والدہ زیبا سے پوچھنا ارمغان کون ہے۔ یہ کس نے بھیجا تھا؟ اور اس کی ماں کا ارمغان سے کیا تعلق تھا؟ دور کھڑا ایک شخص خاموشی سے ردا کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ وہ حارث تھا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اگلا ایپیسوڈ جلدی سے جلدی اپلوڈ کر سکوں۔ اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا آپ کو ردا اور ارمغان کی یہ ملاقات کیسی لگی۔